اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم نیو کورس میں سے باب سوم سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے تمام اسباق کے حل شدہ ایم سی کیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلا سبق ہے فتح مکہ، یعنی عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور میں سے فتح مکہ کو شامل کیا گیا۔ پہلا ایم سی کیو ہے جی فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کرنا، بدر کے مقتولین کا انتقام، بنو خزاعہ پر حملہ، قریش کے معاشی مفادات کا تحفظ۔ اس کا درست جواب جیم جزء بنو خزاعہ پر حملہ۔ دوسرے ایم سی کیو ہے جی فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، تو اس کا درست جواب الف جزء حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دارالامان قرار دیا گیا۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، براق، ناقہ، ذوالفقار۔ اس کا درست جواب ہے جی قصوہ۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے صبر و تحمل کی، عفو و درگزر کی، سخاوت کی، ایثار و قربانی کی۔ اس کا درست جواب با جزء عفو و درگزر کی علامت ہے۔ پانچواں ایم سی کیو ہے جی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے۔ اس کا درست جواب دال جزء حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اسی باب سوم میں سے دوسرا سبق ہے غزوہ حنین۔ اس کا پہلا ایم سی کیو ہے جی وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر۔ اس کا درست جواب سی جزء 40 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ وادی حنین میں آباد تھے بنو ندیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو سلیم، بنو اوس، بنو خزرج، بنو حوازن، بنو ثقیف۔ تو اس کا درست جواب دال جزء جی بنو حوازن اور بنو ثقیف وادی حنین میں آباد تھے۔ غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کی آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے۔ غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت خالد بن ولید، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے درست جواب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی غزوہ حنین کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفار پر پھینکی مٹھی بھر خاک، زنجیر، تلوار، زرہ۔ تو اس کا درست جواب مٹھی بھر خاک پھینکی۔ پانچویں ایم سی کیو ہے جی غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا، عفو و درگزر کا، کفایت شعاری کا، رواداری کا۔ تو اس کا درست جواب الف جزء توکل کا سبق ملتا ہے۔ عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور میں سے تیسرا سبق ہے جی عام الوفود۔ اس کا پہلا ایم سی کیو ہے جی عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ وفود کا سال، وفود کا دن، وفود کی صدی، وفود کا مہینہ،
تو اس کا درست جواب الف جو ہے جی وفود کا سال، اور وفود یہ وفد کی جمع ہے، وہ سال جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف وفد دین سیکھنے کے لیے تشریف لایا کرتے اور آپ انہیں دین کی دعوت دیا کرتے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو اس کا درست جواب الف جو ہے جی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بطور خطیب پیش کیا۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، سرائے میں۔ تو اس کا درست جواب الف جز ہے مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرع بن حابس، مالک بن فہر، عبداللہ بن ابی، اشج۔ تو اس کا درست جواب الف جو ہے جی اقرع بن حابس وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا۔ وفد عبد القیس کے سردار اشج میں دو نمایاں خوبیاں تھیں، حلم و وقار، رواداری و بردباری، صبر و تحمل، انکسار و تواضع۔ اس کا درست جواب الف جو ہے حلم اور وقار، یہ دو نمایاں خوبیاں وفد عبد القیس کے سردار اشج میں پائی جاتی تھی۔ اس سے آگے باب سوم میں ہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، اس میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی، اس میں سے سبق لیا گیا۔ پہلا ایم سی کیو ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 18 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 24 اپریل 571 عیسوی، 26 اپریل 571 عیسوی۔ اس کا درست جواب با جو ہے جی 22 اپریل 571 عیسوی۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال۔ تو اس کا درست جواب با جز ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امداد کے طور پر غلہ دیا، اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی، دعا کے درمیان میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، زمزم کے کنویں پر گئے۔ تو اس کا درست جواب جیم جز دعا کے درمیان آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی جس معاہدے کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا وہ کون سا ہے؟ میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، حلف الفضول، مواخات مدینہ۔ تو اس کا درست جواب سی جز ہے حلف الفضول۔ پانچویں ایم سی کیو ہے جی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ، حضرت سویبہ، حضرت ام ایمن۔ اس کا درست جواب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ باب سوم کا ہی اگلا سبق ہے جی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت۔ اس میں سے پہلا ایم سی کیو ہے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ تو اس کا درست جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی نبی کریم خاتم النبیین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ نے فرمایا الف جز، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ کیا میں اللہ کو یاد نہ کروں؟ کیا میں عبادت کا حق ادا نہ کروں؟ تو اس کا درست جواب الف جز ہے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سوال نمبر 3، جز نمبر 3 ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا۔ اس کا درست جواب الف جز ہے جی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے فرشتے سے ملاقات کے لیے، تبلیغ کے لیے، فضیلت کے لیے، یکسوئی کے لیے۔ تو اس کا درست جواب ہے جی، یکسوئی کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے۔ 5واں MCQ ہے جی، حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس حصے میں، رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصہ میں، آدھی رات کو، آخری حصہ میں، فجر کے بعد۔ تو اس کا درست جواب الف جز ہے جی، رات کے ابتدائی حصہ میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اگلا سبق ہے جی، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ پہلا MCQ ہے جی، سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کھلے دل سے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، منع کرنا، روک لینا۔ تو اس کا درست جواب الف جز ہے جی، کھلے دل سے خرچ کرنا۔ علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو علم کی بات بتانا، مال خرچ کرنا، وقت دینا، تیمارداری کرنا۔ تو اس کا درست جواب ہے جی، کسی کو علمی بات بتانا، یہ علمی سخاوت ہے۔ تیسری معروضی ہے جی، یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے۔ صبر و تحمل، سخاوت و ایثار، عفو و درگزر، رواداری۔ اس کا درست جواب سخاوت و ایثار ہے۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھانا کھلایا، بچوں کے ساتھ اسے کھانا کھلایا، اسے مال و دولت عطا کیا، اسے کھجوریں عطا کیں۔ تو اس کا درست جواب الف جز ہے جی، خود بھوکے رہ کر انہیں کھانا کھلایا۔ اس سبق کا 5واں اور آخری MCQ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں پیش کیا گھر کا سارا مال، 1100 اونٹ، گھر کا آدھا مال، 1000 دینار۔ اس کا درست جواب الف جز ہے جی، گھر کا سارا مال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کیا۔ تو یہ تھے جی ہمارے باب سوم کے تمام تر MCQs اور ان کے جوابات۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے لیکچر میں اسی کتاب کے باب 4 اس کے حل شدہ MCQs کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔